ذرا سوچیں ایک ایسی سلطنت کے بارے میں جو 1000 سال سے بھی زیادہ چلی، جس کی سرحدیں 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھیں اور جس کی میراث آج بھی ہماری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ کہانی ہے سلطنت روم کی، عروج اور زوال، فتوحات اور خانہ جنگی کی ایک ناقابل یقین داستان۔ آئیے مل کر اس کی تاریخ کے کچھ اوراق پلٹتے ہیں۔ یہ اتنا لمبا عرصہ ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور یہ کہانی صرف جنگیں جیتنے اور زمین پر قبضہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف قوموں، زبانوں اور روایات کو ایک وسیع رومی شناخت میں ڈھالنے کی ایک غیر معمولی کوشش تھی۔ اور یہی بات رومی تاریخ کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ اس کی عظمت صرف بڑی بڑی عمارتوں اور لشکروں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک عام گھر میں جلنے والے اس چھوٹے سے چراغ میں بھی تھی، جو رومی انجینئرنگ، تجارت اور ثقافت کی پہنچ کی گواہی دیتا تھا۔ روم کی اس لمبی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، بالکل کسی ڈرامے کے 3 ایکٹس کی طرح۔ پہلا ایکٹ جب روم پر بادشاہوں کی حکومت تھی، دوسرا جب یہ ایک جمہوریہ بنا، اور پھر تیسرا جب یہ ایک عظیم و شان سلطنت میں بدل گیا۔ ہر عظیم کہانی ایک چھوٹے قدم سے ہی شروع ہوتی ہے۔ روم کی کہانی بھی دریائے ٹائبر کے کنارے چند بستیوں سے شروع ہوئی، جنہیں اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ مستقبل میں دنیا کا مرکز بننے والی ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ آس پاس کی پہاڑیوں پر بکھری ہوئی آبادیاں اپنے طاقتور پڑوسی ایٹروسکنز کی خطرے کی وجہ سے اکٹھی ہو گئیں۔ یہ دفاعی اتحاد تھا یا کچھ اور، یہ تو واضح نہیں، لیکن آثار قدیمہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 600 قبل مسیح تک یہ بستیاں ایک شہر کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ روم کا جنم ہو چکا تھا۔ اس ابتدائی دور میں ایک کے بعد ایک 6 بادشاہوں کی قیادت میں اس نئے شہر نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ فوج منظم ہوئی، تجارت بڑھی، اور روم نے ارد گرد کے علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا، جو آنے والے عظیم دنوں کی بنیاد بن رہا تھا۔ لیکن بادشاہت کا نظام ہمیشہ نہیں چل سکتا تھا۔ ایک انقلاب نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور روم اپنی تاریخ کے سب سے ہنگامہ خیز دور میں داخل ہوا، جمہوری دور۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں بے مثال ترقی بھی ہوئی اور شدید اندرونی خلفشار بھی۔ یہاں سب سے دلچسپ تبدیلی طاقت کی منتقلی تھی۔ اقتدار ایک شخص یعنی بادشاہ کے ہاتھ سے نکل کر اشرافیہ کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی سینیٹرز اور نائٹس پر مشتمل ایک کاؤنسل۔ یہ صرف حکمران کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ حکومت کے پورے نظام کی تبدیلی تھی، ایک ایسا تجربہ جو آنے والی صدیوں تک دنیا کو متاثر کرتا رہا۔ اب اس نئے نظام کو چلانے کے لیے نئے قوانین کی ضرورت تھی، تو 12 میزوں کا قیام ایک انقلابی قدم تھا۔ پہلی بار قوانین کو لکھ کر عوامی جگہ پر لگا دیا گیا تاکہ ہر کوئی انہیں جان سکے۔ یہ انصاف اور برابری کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ جمہوریہ ایک ناقابل تسخیر فوجی مشین بن چکا تھا۔ پہلے تو پورے اٹلی پر اس کا قبضہ ہوا، اور پھر اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن کارتھیج کو پے در پے جنگوں میں شکست دے کر بحیرہ روم کو ایک طرح سے رومی جھیل میں تبدیل کر دیا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، فتوحات سے حاصل ہونے والی بے پناہ دولت اور طاقت نے معاشرے میں گہری دراڑیں ڈال دیں۔ جرنیل بہت زیادہ طاقتور ہو گئے، سیاست دانوں میں لالچ بڑھ گیا، اور جمہوریہ اپنی ہی کامیابیوں کے بوجھ تلے دب کر خانہ جنگی کی آگ میں جلنے لگی۔ ان بحرانی حالات سے نمٹنے کے لیے ڈکٹیٹر کا عہدہ بنایا گیا۔ اب آج کل تو اس لفظ کا مطلب منفی لیا جاتا ہے، لیکن رومی جمہوریہ میں یہ ایک قانونی عہدہ تھا جو کسی ایک شخص کو محدود وقت کے لیے مکمل اختیارات دیتا تھا تاکہ وہ ریاست کو بحران سے نکال سکے۔ جمہوریہ کی آخری صدی یہ چند طاقتور شخصیات کی کہانی ہے۔ 16 نے ڈکٹیٹر بن کر نظام کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اصل طوفان تو جولیس سیزر کے ساتھ آیا۔ اس نے روم کی سرحدوں کو ناقابل یقین حد تک پھیلا دیا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی طاقت اور مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر سینٹ میں ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ سیزر کا قتل خانہ جنگی کو ختم نہ کر سکا، بلکہ اس نے ایک نئے باب کا آغاز کر دیا۔ اقتدار کے لیے آخری اور فیصلہ کن جنگ سیزر کے لے پال ایک بیٹے آکٹیوین اور اس کے سب سے طاقتور جنرل مارک اینٹونی کے درمیان شروع ہوئی۔ اور اسی خانہ جنگی کی راکھ سے ایک نئی دنیا نے جنم لیا۔ جمہوریہ کا خاتمہ ہوا اور روم کی تاریخ کا تیسرا اور آخری ایکٹ شروع ہوا، شاہی دور، یعنی ایک شخص کی مطلق العنان حکومت کا دور۔ آکٹیوین نے وہ فیصلہ کن جنگ جیت لی اور روم کا واحد مالک بن گیا۔ اس نے سمجھداری سے خود کو شہنشاہ نہیں بلکہ پہلا شہری کہلوایا اور آگسٹس کا معزز لقب اختیار کر لیا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ روم کا پہلا شہنشاہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی رومی سلطنت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔
अगस्टस के कायम करदा निज़ाम के तहत सल्तनत ने अमन और खुशहाली का एक लंबा दौर देखा, जिसे पाक्स रोमाना कहते हैं। सल्तनत फैलती गई, यहाँ तक कि सन 1117 ईसी में ये अपनी तारीख की सबसे वसी सरहदों तक पहुँच गई। जरा इसकी वुसअत का अंदाजा लगाएं। बरतानिया के सर्द जंगलात से लेकर मिस्र के गर्म सहराओं तक और स्पेन के साहिलों से लेकर मशरिक़ वुस्ता तक हर जगह रोम का परचम लहरा रहा था। लेकिन तारीख का उसूल है, हर उरूज को जवाल है। इतनी बड़ी सल्तनत को संभालना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा था और अंदरूनी और बैरूनी दबाव की वजह से इस अजीम ढांचे में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। जवाल का ये अमल बहुत तेज़ और तकलीफदेह था। पहले तो सल्तनत को इंतज़ामी तौर पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया, फिर बाहर से कबायली हमलों ने मगरिबी हिस्से को बिल्कुल खोखला कर दिया। 455 में तो खुद रोम शहर को बुरी तरह लूटा गया और आखिरकार 476 में आखिरी मगरिबी रोमी शहनशाह को तख्त से उतार दिया गया और यूं 1000 साला दौर का खात्मा हो गया। लेकिन ठहरें, ये कहानी का मुकम्मल इख्तिताम नहीं था। सल्तनत का मशरिकी हिस्सा, जिसका दारुल हुकूमत कुस्तंतीनिया था, बाज़िंतीनी सल्तनत के नाम से तकरीबन 1000 साल मजीद जिंदा रहा और इसी ने रूमी विरसे को अगली नस्लों तक मुंतकिल किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या रोम वाकई ख़त्म हो गया? भले ही उसकी सल्तनत बिखर गई, लेकिन उसके कानून आज भी दुनिया के कानूनी निज़ामों की बुनियाद है। उसकी ज़ुबान लातीनी ने कई जदीद ज़ुबानों को जन्म दिया और उसका फ़न तामीर आज भी हमें मुतासिर करता है। शायद सल्तनतें मिट जाती हैं, लेकिन उनके नज़रियात और उनकी मेरास हमेशा जिंदा रहती है।